پاکستان ایک واحد ایسا ملک ہے جس نے ہر طرح کے سسٹم کو دیکھا ہے، چاہے وہ پریزیڈینشل ہو، چاہے وہ پارلیمنٹیرین ہو، چاہے وہ کوئی مارشل لا ہو یا کوئی بھی سسٹم ہو۔ تو پاکستان نے ہر طرح کے سسٹم کو، ہر طرح کے پولیٹیکل سسٹم کو ایکسپیرینس کیا، ٹرائی کیا، مگر پھر بھی پاکستان ایک سکسیسفل اسٹیٹ نہیں بن سکا، ایک سکسیسفل کنٹری نہیں بن سکا، ابھی تک بھی اسٹرگل کر رہا ہے۔ اور اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ یہ کچھ سسٹم کا مسئلہ نہیں ہے، یہ کسی ایک انسان کا مسئلہ ہے، یہ کسی لیڈرشپ کا مسئلہ ہے جس میں کوئی لیڈرشپ نہیں ہے، اس میں وہ کوالٹیز نہیں ہے، اس میں وہ ویژن نہیں ہے جو لانگ ٹرم لے کر چل سکے اور پاکستان کو ایک ترقی یافتہ ملک بنا۔ تو آج ہم ڈسکس کرتے ہیں باقی اسٹیٹس کا کیا سسٹم ہے، باقی ملکوں نے کون سا سسٹم چوز کیا ہوا ہے، اور پاکستان نے ہر طرح کا سسٹم آبزرو کر کے دیکھا مگر پھر بھی مسائل کیوں ہیں۔ پاکستان کی لیڈرشپ تو بدلی مگر سوچ نہیں بدلی۔ 77 ایئرز سے پاکستان کو کن مسائل کا سامنا ہے؟ پاکستان ایک واحد ایسی کنٹری ہوگی جس نے نہ صرف پریزیڈینشل سسٹم دیکھا، پارلیمنٹری سسٹم بھی دیکھا اور ڈسپلنڈ ملٹری یعنی مارشل لاز بھی دیکھے، مگر اس کے باوجود پاکستان سسٹم تو بدلتا رہا لیکن اس کے باوجود ترقی کیوں نہیں کر سکا؟ ہم دیکھتے ہیں یورپ میں پارلیمنٹری سسٹم ہے اور یورپ ترقی یافتہ ایک کانٹیننٹ ہے۔ اسی طرح اگر ہم بات کریں یو ایس اے کی تو یو ایس اے میں پریزیڈینشل سسٹم ہے اور یو ایس اے بھی سکسیسفل ہے۔ اسی طرح چائنا میں، اسی طرح یو کے میں پارلیمنٹری سسٹم ہے، یو کے بھی سکسیسفل ہے۔ سعودی عربیہ کی بات کریں تو وہاں پر مونارکی ہے مگر سعودی عربیہ بھی سکسیسفل ہے۔ رشیا میں پریزیڈینشل سسٹم ہے، رشیا بھی سکسیسفل ہے۔ اور پاکستان نے سارے پولیٹیکل سسٹم دیکھے ہیں، پریزیڈینشل، پارلیمنٹری، مارشل لاز، اور ہر قسم کو اس نے سسٹم دیکھا، مگر پھر بھی پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن کیوں نہیں ہے؟ پاکستان آج تک ترقی یافتہ ملک کیوں نہیں بن سکا؟ تو اس کا صرف ایک جواب ہے، اٹ از ناٹ اباؤٹ the political system, it is about the person who is behind the system، یعنی لیڈرشپ۔ ہماری لیڈرشپ تو بدلتی رہی مگر ہماری سوچ نہیں بدلی۔ یہ پرابلم نمبر 1 ہے جس میں ہمارے لیڈرز سیلف انٹرسٹ کو فوکس کرتے ہیں، یعنی کرسی کی جنگ کرتے ہیں، کرسی کی گیم کرتے ہیں، کرسی کے لیے لڑتے ہیں اور پاور میں آنے کے بعد کرپشن کرتے ہیں اور کوئی ایسی پالیسی نہیں لاتے جس سے ملک کی تقدیر بدلی جا سکے۔ پرابلم نمبر 2، ویک انسٹیٹیوشنز، یعنی انسٹیٹیوشنز ویک ہیں مگر انڈیویجولز جو ہے وہ اسٹرانگ ہیں۔ انڈیویجولز اتنا اسٹرانگ ہیں کہ سسٹم ویک ہو گیا ہے۔ سسٹم اس طرح سے ویک ہو گیا کہ جوڈیشری میں جسٹس نہیں ملتا، انصاف نہیں ملتا، اور اس کے علاوہ جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ پولیٹیسائزڈ ہیں، جو جوڈیشری ہے وہ پولیٹیسائزڈ ہے، جو پالیٹکس ہے وہ جوڈیشلائزڈ ہے۔ تو ویک انسٹیٹیوشنز ہیں مگر انڈیویجولز بہت اسٹرانگ ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان ترقی نہیں کر پا رہا۔ پرابلم نمبر 3، کانٹینیوٹی کا قتل۔ ہمارے ملک میں کبھی بھی کسی گورنمنٹ نے 5 سال نہیں کیے، کانٹینیوٹی نہیں رہی۔ اگر گورنمنٹ آتی ہے پی ایم ایل این کی تو ان کی اپنی پالیسی ہے، اس کے بعد اگر پی ٹی آئی آتی ہے تو اس کی اپنی پالیسی ہے، یعنی انکنسسٹنٹ پالیسیز ہیں۔ پیپلز پارٹی آتی ہے تو وہ اپنی پالیسی لاتے ہیں مگر اسٹیٹ کی کوئی پالیسی نہیں ہے۔ گورنمنٹس کی پالیسیز چینج ہوتی رہتی ہیں، انکنسسٹنسی ہے ہماری پالیسیز میں۔ ہمیں چاہیے کہ ہماری ایک لانگ ٹرم پالیسی ہونی چاہیے، تو اس انکنسسٹنٹ پالیسیز کی وجہ سے بھی ہم ترقی نہیں کر رہے۔ ہماری بڑی شارٹ ٹرم پالیسیز ہیں، ہمارے کوئی اسٹریٹجک گولز نہیں ہیں، کوئی لانگ ٹرم گولز نہیں ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان کو ان پرابلمز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور پاکستان اس لیے ترقی نہیں کر پا رہا۔ تو 77 ایئرز میں اگر آپ دیکھیں 1947 سے اگر آپ سٹارٹ کریں اور اگر آپ 1988 میں آئیں تو 1988 سے 1990
पहली गवर्नमेंट बनती है सिविलियन गवर्नमेंट, और 1990 में असेंबलीज डिसॉल्व करके उस गवर्नमेंट को खत्म कर दिया जाता है, यानी बेनजीर भुट्टो की गवर्नमेंट। 1990 से 1993 तक नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट आती है PMLN की, और फिर 1993 में उसको भी खत्म कर दिया जाता है। फिर 1993 से 1996 फिर बेनजीर की गवर्नमेंट आती है, और फिर असेंबलीज प्रेसिडेंट फारूक लिगारी डिसॉल्व कर देते हैं, और फिर 1996 से 1999 फिर नवाज शरीफ आते हैं, और फिर 1999 में फिर मार्शल लॉ लगता है, और फिर 2008 तक एक और मार्शल लॉ होता है। तो ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नजर आई, 2-2 साल 3-3 साल गवर्नमेंट्स ने किए, इनकंसिस्टेंट गवर्नमेंट थी, और फिर पॉलिसीज कैसे इंप्लीमेंट होती, पॉलिसीज कैसे लॉन्ग टर्म होती, और फिर 2008 में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई और 2013 तक वो रहे। फिर ये चेंज होती रही गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट चेंज होती रही, लीडरशिप चेंज होती रही, मगर सोच चेंज नहीं हुई, और इसी वजह से पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सका, इसी वजह से वीक इकोनॉमी है, इसी वजह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इसी वजह से मुल्क में एक इंटरनल इंस्टेबिलिटी के साथ साथ एक इंटरनल क्योस भी है। इकोनॉमी बहुत बुरी है, फ्रेजाइल है, और महंगाई है, इन्फ्लेशन है, पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, एजुकेशन पे मसला है, जस्ट लेस देन 2% एजुकेशन पे बजट है, क्लाइमेट का मसला है, हेल्थ का मसला है। तो ये 77 ईयर्स में अभी तक ठीक नहीं हुआ। सिर्फ इसलिए ठीक नहीं हुआ क्योंकि हमारे पास हर तरह का सिस्टम है, हमने हर तरह के सिस्टम को एक्सपेरिमेंट किया, हमने उसको चेक करके देखा, मगर फिर भी हम कामयाब ना हुए, क्योंकि सिस्टम को चलाने वाले ठीक नहीं है, उनकी कोई पॉलिसीज नहीं है, वो सेल्फ इंटरेस्टेड हैं। हमें चाहिए कि हमें यूरोपियन यूनियन को देखना चाहिए, हमें चाहिए कि हम USA से सीखे, वहाँ पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, यूरोप में पार्लियामेंटेरियन सिस्टम है, UK में पार्लियामेंटेरियन सिस्टम है। इस तरह से हम एग्जांपल्स लेके सीखते हैं और फिर इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। तो हमें सिस्टम को चेंज करने की जरूरत नहीं है, सिस्टम ठीक है, बंदों को चेंज करने की जरूरत है, लीडरशिप को चेंज करने की जरूरत है। विजनरी लीडरशिप चाहिए जिसके लॉन्ग टर्म गोल्स हो, जिसकी लॉन्ग टर्म पॉलिसीज हो, और वो पॉलिसी लॉन्ग टर्म इंप्लीमेंट भी हो, ताकि उसका कोई ना कोई फायदा लिया जा सके।